الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
عز وجل وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے آج کے دن ہمیں دو بابرکت مبارک دن عطا کیے۔ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بڑی عیدوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر کے ساتھ جو ہے جمع کر دیا ہے، دو عیدوں کو تمہیں جمع کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے عید کی بہت بڑی سنت ادا کی نماز کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز لوگوں کو وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ کرنے سے پہلے فرمایا کرتے اگر آپ میں سے کسی کو خطبے سے جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے 20 یا 25 منٹ میں کچھ متفرق باتیں حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کی دور حاضر میں صحیح رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عزت اور وقار سر بلندی عطا فرمائے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے میں آج کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی دو ہی چیزوں پر رکھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم، اور دوسرا اس کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب تک ہم مسلمان ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ آج ہی کی مثال لے لیجئے، عید کے موقع کو جو کہ ایک مبارک خوشی کا موقع ہے، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے اوروں کے سامنے ایک اچنبھا اور ایک موضوع مذاق بنا رکھا ہے۔ کسی کے ہاں 2 عید ہوتی ہے تو کسی کے ہاں 3 عید ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں، جو بے دین بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے سامنے ہمیں شرمندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ بھئی کل کو تو ان لوگوں نے عید منائی، پھر آج کا کیا معاملہ ہے؟ آج بھی عید ہے، پرسوں جمعرات کو تو ان لوگوں نے عید منا دی، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ بے دین تو وہ بھائی، خود ہم مسلمان پریشان ہیں۔ کوئی روزہ رکھ کر صبح کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آج روزہ چھوڑ دو، عید کل کر لیا کریں۔ یہ تمام اختلافات، یہ تمام پریشانیاں، یہ تمام مسائل سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ صحیح سنت کا فہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لگاؤ، اس میں غور اور تدبر کرنا، اس کی کمی، اس کے لیے میں دوست ٹھہراؤں گا، یہ عام مسلمانوں کو نہیں، یہ علماء حضرات، ہم جیسے، مجھ جیسے، اور یہ تنظیموں، جماعتوں کے یہ سردار، یہ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھنے والے، گویا دین کو انہوں نے اپنے ٹینڈر میں لے رکھا ہے۔ جیسے کہ سرکار کوئی ٹینڈر دے اور وہ اپنے لیے کر لے، ویسے گویا انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا ٹینڈر دے رکھا ہے۔ ایسے یہ کرسی کے لالچی، یہ اپنے آپ کو جو ہے امیر، اپنے آپ کو صدر سمجھنے والے، اور بعض علماء سوء، ان کی وجہ سے آج امت مسلمہ میں یہ انتشار اور افتراق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ عوام سے، آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنیادی عقل دی ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم 1000 تحقیقات کرتے ہیں، تو کیا ہم پر یہ ذمہ داری بنتی نہیں کہ اپنے دینی معاملات کو ہم جو ہیں ان لوگوں کے جو اب 2 طبقے کو میں نے بتایا، ان
ہمارے روزوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا. یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ میں نے سر قاضی کے سپرد کر دیا تھا میرے روزے اور میرے عید کو. ہم خود دینی مسائل میں ذرا سنجیدگی سے غور کریں. الحمدللہ آپ لوگ تو یہاں پر تشریف فرمائیں. میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ کے اصول کے مطابق جو یہاں پر حاضر ہیں وہ لوگ اوروں تک پہنچائیں. یہ آج کے تعلق سے مجھے بات کرنی تھی. سامعین کرام، جیسے میں نے بتایا کامیابی ہم مسلمانوں کو صرف دو ہی چیزوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پر اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کو تھامنے پر. اس پر دل و جان کے ساتھ ہم عمل کریں اور اسے اپنی مرضی سے بھی بڑھ کر اس کو آگے رکھیں. اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر چیز کی ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے جان کی قربانی، اپنے قبیلے اپنے خاندان اور کنبے کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دے کر کے بھی ہمیں ان دو چیزوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. زمانہ ایسا ہے، وہ زمانہ یقیناً آ چکا ہے جس زمانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا کقابض الجمر، جیسے کہ وہ انگار کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اتنی قربانی دینی پڑے گی آج کے دور میں اگر ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہو تو. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے. آئے ہم یہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کہ نہیں. لیکن یاد رکھیے کامیابی اسی وقت ملے گی، عزت اسی وقت ملے گی، سربلندی اسی وقت ملے گی جب ہم اس کو برداشت کریں گے، صبر کرتے ہوئے دین کو لازم پکڑیں گے. ہر معاملات میں سنت کو اپنائیں گے، ہر معاملات میں چھوٹی بڑی معاملات میں سنت کا اہتمام کریں گے. ہمارے ہر عمل میں پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے میرا اللہ راضی ہے کہ نہیں. نواقض الاسلام کیا ہے؟ کتنے لوگ اپنے آپ کو توحید صاحب التوحید کہتے ہیں، اپنے آپ کو میں موحد ہوں، توحید پر چلنے والا ہوں، میں قرآن اور حدیث پر چلنے والا کہتا ہوں. لیکن یقین جانیے یہ دیکھا گیا ہے بندے پر جب اپنی آتی ہے، اپنا معاملہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں قرآن اور سنت سے ہٹ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو توحید کہتے ہیں، اپنے آپ کو حدیث کے شیدائی، اپنے آپ کو حدیث سے محبت کرنے والے کہتے ہیں. یہ میری بات نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے آپ تمام اپنے دونوں آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے سنا ہے لڑکیوں کی شادی کے معاملے میں ایک اچھے مطلب صاحب التوحید، اپنے آپ کو توحید قرآن اور سنت حدیث پر جو ہیں عمل پیرا ہونے والے ایسے صاحب سے وہ آ کر کیا کہتے ہیں، ہمارا معاملہ تو شادی کے معاملے میں بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے ہو جائے گی. جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا مولانا یہ سب جو ہے تمہاری تقریروں تک، تمہارے ممبر اور واعظ مسجد تک ہے، وہاں سے آ جائے تو کیا وہ لوگ، کیا یہ لوگ سب کے سب ویسے ہی ہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اعلان کر دینے سے، صرف لیبل لگا لینے سے کوئی جو ہے واقعی حدیث پر عمل کرنے والا، واقعی جو ہے توحید والا نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ اپنے عمل سے یہ ثبوت نہ دے دے کہ واقعی میں ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق چلنے والا ہوں. اس کے مطابق چلیں گے تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. یہ بنیادی چیز ہے جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آج کل کے حالات ہیں. آپ دیکھتے ہیں عالم اسلام میں صحیح، ہندوستان میں صحیح، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کچھ جو ہے ہو رہا ہے. یہ ہم مسلمان اب تک ہماری زندگی بیت گئی. جو لوگ جن کے بال ابھی پک چکے ہیں، جو وہ نسل تھی 1980 سے پہلے پیدا ہونے والے، وہاں تک کے لوگ
سہ لیے، لیکن بعد والی نسل اور خاص کر سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل، ان کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ ہمیں اپنے عقل کے کان سے جو ہے سننا پڑے گا، ہمیں اپنے عقل کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا۔ وہ زمانہ گیا کہ بس جو ہے ہم ایسے ہی یعنی سوئے ہوئے رہے، اب یہ زمانہ نہیں۔ آئے دن صبح ایک بری خبر، شام ایک بری خبر، صبح پہ ایک مصیبت پہاڑ بن کر ٹوٹتی ہے تو شام میں ایک مصیبت پہاڑ بن کر ٹوٹتی ہے مسلمانوں پر۔ امت مسلمہ کی یہ حالت ہے، گاجر مولیوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قدم بقدم ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی ہمیں ایسے ہی چھوڑا نہیں، بتایا، وہ سب کچھ بتایا جو آج کل ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا صحیح فہم اور اسے پڑھ کر اسے سمجھتے ہوئے دور حاضر پر اسے چسپاں کریں، دور حاضر میں سوچیں آج کے زمانے کے لیے ہمیں احادیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ بتایا گیا کہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، آج تعداد میں زیادہ ہیں۔ ہندوستان کی آبادی میں تقریباً 14-16% جو ہے مسلمانوں کی آبادی، اور عالمی طور پر انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھ لیجئے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ 2050 میں مسلمانوں کی آبادی دنیا کی سب سے بڑی آبادی کہلائے گی۔ بہت ساری جو ہے تعداد بتائی جاتی ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کوئی وقار، کوئی عزت مسلمانوں کا آج مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں نہیں۔ یہ ہم سمجھیں، اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز مسلمانوں میں آپسی اتحاد اور اتفاق، آپسی اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے، اور یہ ہر کوئی اسی کی بات کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے اتحاد اور اتفاق انہی دو بنیاد پر ہو سکتی ہے جن دو بنیاد کو لے کر صحابہ جو ہے کامیاب ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو۔ کوئی اور بنیاد نہیں اتحاد کی۔ اتحاد کی بنیاد آج کل کے لوگ بہت طریقے سے جو ہے لوگوں کو جوڑتے ہیں، کوئی زبان کی بنیاد پر جوڑتا ہے، کوئی جو ہے اپنے علاقے کی بنیاد پر جوڑتا ہے، کوئی اسٹیٹ کی بنیاد پر جوڑتا ہے، کوئی ملک کی بنیاد پر جوڑتا ہے، کوئی رنگ نسل کی بنیاد پر جوڑتا ہے، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر جوڑنا چاہتا ہے۔ یہ تمام جو ہے ایسے ہیں جیسے کسی نے بنیاد کھڑا کی ایک کنارے پر جو کہ گر جائے گا، لیکن ہمیں عمارت مضبوط کھڑی کرنی ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت کی بنیاد پر۔ وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لے آئیں۔ یہ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، اختلافات کو ختم کریں، اختلافات مخالفت میں نہ بدلیں۔ آج ہم نے دیکھا کئی طریقے سے اپنے بھائی جو ہیں، کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے، کوئی آج عید کر رہا ہے، کوئی کل عید کر رہا ہے، یہ اپنی جگہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت جو ہے ایسی ہی بنائی ہے۔ انسانی فطرت مطلب یہ دین میں تو کوئی جو ہے مشتبہ، کوئی شک و شبہ دین میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کی سوچ ایسے ہی رکھا ہے۔ لا يزال مختلفین کل حزب بما لدیہ فرحون، یہ ہو کر رہے گا، لیکن اسے ہم اپنے دل میں وسعت کے ساتھ جگہ دیں، سمجھائیں، دل کھول کر سمجھائیں، کبھی جذبات میں آ کر، کبھی ڈراتے ہوئے، کبھی ہمدردی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، کبھی ڈرا کر کے سمجھائیں، کبھی سخت الفاظ سے، کبھی نرم لہجے سے سمجھائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن یاد رکھیے کبھی بھی آج ہم نے نماز پڑھ لی، جو لوگ بھائی نماز نہیں پڑھے ان کی وجہ سے دل میں نفرت نہ پیدا ہو، نفرت نہ پیدا ہو۔ وہ زمانہ گیا، نفرتوں والا زمانہ گیا، ابھی نفرتیں آپ کو اور پاش پاش کر دیں گی، عداوتیں، نفرتیں، یہ موقع ابھی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم
حق بات ہے اس کا پرچار کریں گے، یہ ڈنکی کی چوٹ پر کہیں گے یہی صحیح ہے، اور اسے صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے موقع سے سمجھاتے رہیں گے۔ اصلاح کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں، آئینہ کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلامی معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ آپ اپنے اندر دھبا رکھ کر 50 سال بھی آئینے کے سامنے جا کر کھڑیے، وہ 50 سال بھی مسلسل آپ کو بتاتا رہے گا تیرے بدن میں دھبا ہے، تیرے کپڑے میں دھبا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، بار بار بتاتے رہیں تو نفرتوں کو دور کریں، باوجود جو یہ اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں سمجھائیں۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ۔ یہ تمام باتیں بنیادی چیزیں ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ کسی بھی وجہ سے آپس میں منافرت، نفرت کے باتیں، یہ تمام چیزیں نہ ہو۔ ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے تبصرے کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے کمنٹ کرنا، یہ تمام باتیں چھوڑ دو۔ اتحاد یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آگے میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے آج کے دور میں ہندوستان کی بات میں کرتا ہوں، ہندوستان میں سب سے زیادہ پاپولیشن میں جن کا پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں کا ہے۔ ہندوستان میں زیادہ بڑا طبقہ رہنے والا نوجوانوں کا ہے۔ آپ اس مجلس میں دیکھ لیجئے نوجوان کتنے ہیں، بڑے لوگ کتنے ہیں، نوجوان زیادہ ہیں۔ مسلمانوں میں نوجوان پاپولیشن یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کی ذمہ داری یہ جو بڑی عمر والے ہیں ان پر آتی ہے، نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہوں گا، نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں اور خود نوجوان بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ صحابہ جو انقلاب لانے والے صحابہ تھے وہ نوجوان کیسے تھے؟ باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو جنگ کے مطابق عمر نہ پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا کیے، انگوٹھے کے بل پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اس قابل بتایا کہ میں اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں۔ یہ نوجوانوں کا نمونہ ہے صحابہ کے درمیان۔ ہمیں آج اسلام کے لیے قربانی دینی ہے، اور مسلمان طبقوں میں، مسلم سوسائٹی میں ہم نوجوانوں ہی کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم ہی سے اسلامی کچھ تعلیمات، کچھ دین میں، اسلام میں مسلمانوں کے اندر انقلاب آ سکتا ہے تو وہ آج کے دور کے مسلمانوں ہی کے ذریعے سے، آج کے دور کے خاص کر مسلم نوجوانوں کے ذریعے ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ اس سلسلے میں چونکہ موقع مناسبت ہے، میں یہ سنانا صحیح سمجھوں گا کہ اب رمضان کے بعد شادی کا سلسلہ ہے۔ آج مسلم نوجوان اگر بہت حد تک گمراہ ہے، دین کے معاملے میں نہیں، آج نوجوان کا اکثر طبقہ قرآن اور سنت کی طرف لپک رہا ہے، آ رہا ہے، اسے آج ڈر پیدا ہو رہا ہے، لیکن اسے جو گمراہ کرنے والی چیز ہے آج کی یہ سوشل میڈیا ہے، یہ آج کی جنسی بے روی جسے کہتے ہیں، بے حیا، یہ حیا سوز فلمیں اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر یہ بے حیائی کا عام رواج ہے، اس کی وجہ سے آج کا نوجوان بگڑ رہا ہے۔ سبب یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ سبب ہیں، نوجوان نہیں۔ وہ تو اس بچے کی، بھوکے بچے کی مثال ہے جسے دودھ کی ضرورت ہے، اگر آپ اسے مناسب طریقے سے نہ دیں تو پھر وہ دودھ کو حاصل کرنے جا کر یا تو گرم دودھ پہ اپنے ہاتھ کو جلا لے گا یا پھر پورے دودھ کو جو ہے بیکار کر کے سٹ کر اسے بیکار کر دے گا۔ نوجوانوں کے ساتھ آج یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ شادی کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں فساد، بگاڑ کیوں پیدا ہوگا؟ آج ہم دیکھتے ہیں فساد پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان، امتوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایک دیندار نوجوان نے شادی کا پیغام دے تو اس سے تم جو ہے لڑکیوں کی شادی کرا دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہوگا اور فتنہ پیدا ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں نوجوان طبقہ، شادی جو ہے مشکل ہو جانا، نتیجے میں بے حیائی آسان ہوتی جا رہی ہے۔
کتنی شادیاں ہوں گی. ابھی میں نے جو ہے کل ایک بات سنی, ایک صاحب جو نہ تو وہ ایک دم مالدار ہیں نہ تو ایک دم جو ہے غریب ہیں, غریبی سے ابھی ابھی کچھ اوپر آئے ہیں, انہوں نے اپنا ایک گھر خریدا تھا, لیکن اپنی ایک کنواری بچی کی شادی کے لیے انہوں نے ابھی ابھی بسایا ہوا گھر انہوں نے بیچ دیا, صرف بچی کی شادی کی وجہ سے. آج یہ معاشرہ مسلم معاشرہ ہے کہ اگر شادی کرنی ہو بچی کی تو باپ کو اپنا پوری زندگی بھر کمائے ہوئے پیسے سے زندگی بھر کی تمناؤں کا جو اس کا خواب پورا ہوا گھر کی شکل میں, وہ خواب کو بھی جو ہے اسے ڈھانا پڑتا ہے, اس سے بھی جو ہے ویسی تمنا بھی جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ میرے اور آپ کی طرح یہ نوجوان ہیں جو منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں ان لڑکیوں کے سرپرستوں سے جن کی وجہ سے ہماری زندگی سیٹل ہوگی. نوجوان طبقے کی صحیح رہنمائی کریں, انہیں بے حیائی سے بچائیں, شادی کے معاملے میں آسانی پیدا فرمائیں. اس کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے کوشش کی جائے. شادی کے بعد جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں, بڑی آسانی سے جو ہے جدائی ہو جاتی ہے. اس کے لیے شادی ہونے سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ جو ہے دیں. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے, یہ تنظیموں کی ذمہ داری ہے. یہ جماعتیں مختلف قسم کے پروگرام کرتے ہیں, وہ ایسے بھی ایک پروگرام کریں. ابھی جو اس شوال میں 10-15 دنوں بعد جو دلہا دلہن ہونے والے ہیں, ایسے جوڑوں کو بلائیں, بلا کر کے جو ہے دینی پروگرام قائم کریں, انہیں بتائیں شادی کیا ہے, شادی کا مقصد کیا ہے, تم کیسے ایک ذمہ داری جو ہے تم کیسی ذمہ داری میں داخل ہونے والے ہو. یہ سب چیزیں انہیں سکھائیں تاکہ شادی کے ذریعے جو صحیح مقصد اسلام کا ہے وہ حاصل ہو. شادی کو آسانی کریں. یہ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ایک ذریعہ ہوگا. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو موبائل, انٹرنیٹ, یہ فیس بک, یہ واٹس ایپ, اس پر جو ہے بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کڑی جو ہے نگرانی کریں. ایک رپورٹ یہ چیز بتاتی ہے, ایک کھلونے کی ایک کمپنی ہے, ایک کھلونا عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں باربی ڈول, کچھ ایسا ایک کھلونا آتا ہے, ایک گڑیا آتی ہے. وہ گڑیا کی قیمت جو ہے 4,000 سے لے کے 40,000 تک ہے. ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو یہ کھلونے بناتی ہے. اس کی رپورٹ کے مطابق 2000 سن کے بعد, سن 2000 کے بعد آج 2018 ہے, ان 15-18 سالوں میں اس کمپنی کو جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا. کیوں نقصان ہوا؟ کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ ایسے کھلونے بناتی ہے 3 سال کے بچوں سے لے کر کے 12-15 سال کے بچوں تک کے لیے وہ الگ الگ قسم کے کھلونے بناتی ہے. لیکن آج وہ کمپنی کے اسٹیٹکس یہ بتاتی ہے کہ دور حاضر میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. کیوں؟ کھلونے بکتے نہیں ہیں. 3 سال کے بعد کا بچہ, آج کے دور کا بچہ کھلونے سے کھیلتا نہیں, موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں, یہ گھروں میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. بچہ جب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کے سامنے موبائل رہے. خاندانوں میں اختلاف, الگ الگ, کسی کے بارے میں کسی کو حال چال نہیں معلوم, کسی کے بارے میں کسی کے اندر ہمدردی نہیں. اس پر جو ہے نگرانی کریں. یہ اللہ کی نعمت ہے, اسے دین کے لیے مثبت انداز میں استعمال کریں. یہ نہیں کہ اس کے ذریعے جس کے ایک نعمت کی شکل میں ہمیں اسے اپنا کر کے دین کو پھیلانا چاہیے, اس کے ذریعے بجائے اس کی بجائے یہی ہمارے دین کے بگڑنے کا سبب بن جائے. تو نوجوانوں کے سلسلے میں مجھے یہ بات بتانی تھی. اور تیسری چیز ایسے ہی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک خبر یہ آئی چند سال پہلے کہ ایک عورت کا جب 2 سال کا بچہ مر گیا, وہ رونے کی بجائے پورے گھر گھوم گھوم کے ناچنے لگی. پورے گھر گھوم گھوم کے ناچنے لگی. کیوں؟ 2 سال سے وہ بچے سے وہ جتنا ڈسٹرب تھی, وہ بچہ مر جانے کے بعد اس کو اتنی خوشی ہوئی. بالکل یہی حالت آج ہمارے مسلم معاشرے کی عورتوں میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کے ذمہ یہ کام کرتا ہوں, آپ ذرا غور کیجئے. ایک ماں, آج کی جو عورت ہے ماں, بچے کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کیسے محسوس کرتی ہیں. بچہ جب ننیال میں یا ددیال میں وہ چھوڑ دے تو تب کیسا فیل کرتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ سنے ہوں گے, کہیں نہ کہیں ماں کے ذریعے اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ بھئی اب ذرا تسلی ہے. کیوں؟ بچہ گھر پہ نہیں ہے, اب ذرا تسلی ہے. اتنا سارا کام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟
بچہ آج گھر پہ نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ یا تو دادی کے پاس ہے یا تو نانی کے پاس ہے۔ آج مسلم مائیں بچوں کی تربیت سے جو ہے بیزار آنے لگی ہیں، وہ بار بار شکایت کرتی ہیں، بار بار شکایت کرتی ہیں، کیوں؟ بچے ہیں، بچے ہیں، بچے ہیں۔ یہ شکایت والی چیز نہیں ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، یاد رکھیں عورتیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھلے سے آپ مسجد آ کر کے نماز نہ پڑھیں، مسجد آ کر کے آپ خطبہ نہ سنیں، مسجد میں جا کر آپ تراویح نہ پڑھیں، جتنی خوشی سے آپ نے قیام اللیل کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آیا، میں یہ کہوں گا اس سے بڑھ کر کے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نکل کر کے فوج اور سو فوج جو ہے مسجدوں کو آ جاؤ۔ آج عورتوں میں ایک طرح کا رواج چل پڑا ہے، کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کی طرف آنے لگے، مسجدوں کی طرف آنے لگے۔ وہ کیا، ایک تو بات تو اچھی تھی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کیا وہ نظر، وہ جو ہے یعنی وہ ماحول آج ہے جسے دیکھ کر کے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو جو ہے کیا کرتے؟ روک دیتے مسجد سے۔ کیا وہ حالات آج نہیں ہیں جس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو جو ہے واپس بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے کیا کرو؟ اپنی خوشبو کو دھو لو، نہاؤ، پھر واپس آؤ۔ تو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ عورتیں اپنی بڑی ذمہ داری، ان کے گھر کی چار دیواری، یہ اہم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ تعلیم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مسجد آتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، قرات سنتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قیام اللیل کرتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، اس سے روکنے والی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری آپ کے اپنے بچوں کی، بچوں کی ذمہ داری ماؤں کی ہے، بچوں کی ذمہ داری ماؤں کی ہے۔ تو یہ آج ہمیں بچوں کی تربیت پر جو ہے بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا آج کے دن کے سلسلے میں سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے امت میں آج افتراق اور انتشار ہے، عید کے معاملے کو لے کر، چاند کے معاملے کو لے کر، یہ سنت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اس کے کئی سبب ہیں۔ عصبیت ہے، یہ عصبیت کا معنی ہوتا ہے میں، میری بستی، میرا شہر، یہ عصبیت ہے، یعنی محدود ہو کر کے سوچنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے ذمہ دار وہ سرپرست، وہ اپنے آپ کو ہمارا امیر کہلانے والے، یہ کچھ علماء سو، صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایک طرح کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر بھی کہ انہوں نے دنیاوی معاملات میں تو سوچا سمجھا، لیکن دین کے معاملات کو دوسروں کے حوالے کر کے آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ پہلی بات میں نے بتائی۔ اس کے بعد میں نے بتایا امت کے لیے کامیابی دو چیزوں میں ہے، ایک تو سنت میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں۔ قرآن کریم سے لگاؤ پیدا کریں، اسے سمجھیں، اسے سنیں، اس کا معنی مطلب جانیں، عمل کرنے کی طرف آگے بڑھیں، اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو مقدم رکھیں، اپنی تمام تر قربانیاں دے دیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا نوجوانوں کے سلسلے میں، نوجوان طبقہ، اس کی رہنمائی کرنا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے سامنے دین کی تبلیغ کے لیے بہت سارے طریقہ کار آپ کے سامنے ہوں گے، کوئی دین کی دعوت دینا، غیر مسلموں میں کوئی اصلاحی کام کرنا، کوئی الگ الگ طریقے سے، لیکن میں کہوں گا زیادہ تر اپنے جو بھی طاقتیں ہیں، یہ تنظیموں، یہ جماعتوں کی جو بھی کوششیں ہیں، ایک پرٹیکولر پیریڈ کے لیے جو ہے نوجوانوں کی طرف پھیر دیں۔ اسی کے اندر میں نے شادی کی بات بھی لائی، پری میرج کاؤنسلنگ والی بات، نوجوانوں کی طرف فکر کریں، نوجوانوں کو صحیح رہنمائی کریں، ان کے اندر دل کی پاکیزگی، تزکیہ کا معاملہ، ان کے اندر جو ہے آج کے دور حاضر میں سمجھتے ہوئے، آج کے دور حاضر کو سمجھتے ہوئے انہیں جو ہے تعلیم دیں۔ پرانے طریقے سے انہیں سمجھائیں تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، انہیں حالات حاضرہ کے مطابق سمجھانا پڑے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے دین کی طرف قریب کریں، انہیں بے دین ہونے سے روکیں، کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جن کی وجہ سے، جن کی طاقت کے ذریعے آگے چل کر کے اسلام میں انقلاب پیدا ہونے والا ہے۔ انہی کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی کامیابی محفوظ ہے۔ اور ایسے ہی میں نے بتایا عورتوں کے سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے معاملے میں، بچوں کی تربیت
مکاتب میں بھیجنا، انہیں اپنے گھروں میں جو ہے رہ کر کے انہیں اچھی تربیت کرنا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہمارا پورا وقت برباد ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام کو چھوڑتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ آج کے بچوں کے کیا مسائل ہیں، آج کے نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں، یہ سیکھیں۔ دنیا کیسے بدل رہی ہے، کیا آفات آ رہے ہیں، ایسے میں ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، یہ ایک ہی موقع پر پوری باتیں ہم بتا نہیں سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود سنجیدہ ہو کر فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام تر قربانیوں کو دے کر کے، اپنے تمام تر جو ہے مرضی کی، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت کو اپنانے کی اللہ ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے۔ جس توحید، جس قرآن اور سنت کے ہم دعوے دار ہیں، واقعی ہر مرحلے میں کیسے بھی مراحل آ جائیں، ہر تمام مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام دشمن طاقتوں سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو بے دین ہونے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کے اندر وہ دینداری نصیب فرمائے جس کے ذریعے مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے صحیح فہم، قرآن کی فحیح فہم، سنت کی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔